حضرت ایوب علیہ السلام ایک نہایت ہی نیک، صالح اور اللہ کے مخلص بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، صحت اور اولاد کی بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی زندگی میں سکون تھا، گھر برکت سے بھرا ہوا تھا، اور ان کا اخلاق ایسے تھا کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ لیکن پھر اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ پہلی آزمائش یہ آئی کہ ان کا سارا مال و دولت تباہ ہو گیا، کھیتیاں برباد ہو گئیں، ان کے پاس جو جانور تھے وہ مر گئے، جو لوگ پہلے ان کا احترام کرتے تھے اب ان سے دور ہونے لگے، اور سب سے بڑا دکھ ان کی ایک ایک کر کے تمام اولاد اللہ کو پیاری ہو گئیں، جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے، وہ ایک پل میں بھی چھن گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک لفظ بھی شکوہ نہیں کیا۔ ان کے لب پر بس صرف یہی تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر ایک اور آزمائش، اللہ نے انہیں ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جو سالوں تک رہی۔ ان کا جسم کمزور ہو گیا، لوگ ان سے گھن کرنے لگے، جو ان کے دوستوں اور رشتہ داروں میں سب سے قریب تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر ایک شخص تھا جو ان کے ساتھ رہا، ان کی وفادار بیوی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتیں، ان کے لیے روٹی، ان کا دکھ دیکھتیں، مگر کبھی شکوہ نہیں کرتیں۔ مگر جب غربت حد سے زیادہ بڑھ گئی، جب روزی کا کوئی ذریعہ نہ رہا تو انہوں نے مجبوراً مزدوری کرنی پڑی۔ ایک دن جب کسی نے انہیں کام دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنے بال کاٹ دیے اور انہیں بیچ دیا تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے روٹی لا سکیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو ان کا دل رو دیا، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے صرف اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور پھر جب اللہ نے دیکھا کہ ایوب کا صبر کمال کو پہنچ گیا ہے تو اس نے اپنی رحمت برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے جو تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ وہ جو سالوں سے بیمار تھے وہ ایک پل میں بالکل تندرست ہو گئے، ان کا جسم پہلے سے بھی مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے ان کو دوبارہ مال و اولاد اور عزت سے نوازا، ان کے سب دکھ خوشی میں بدل گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ مصیبت میں شکوہ نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔